الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحب البر أجمعين ومن انتهج منهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى أيضا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال أيضا: ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. برادران اسلام، سامعین کرام، حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مجلس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد میں اپنے مہمان خصوصی ڈاکٹر اشرف تبریز اور دیگر مہمانوں کا، خاص طور سے ڈاکٹر عبدالعزیز نقوی جو کہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور اسی طرح سے ڈاکٹر حماد عبدالغفار عید کا اور محترم نصر اللہ التمش فیضی صاحب کا، اور انجینئر ممتاز راشد حفظہ اللہ علیہ، سب کا اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مناسبت سے اپنی مشغولیات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے. بلا شبہ آج کا یہ دن اور آج کے یہ پروگرام ہم سب کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے میں ان بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان طلباء و طالبات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کہ امتحان میں اول، دوم اور سوم پوزیشن سے کامیاب ہوئے اور اچھے نمبرات حاصل کیے. الحمدللہ ان بڑے بچوں کا امتحان اردو یا عربی کے علاوہ فقہ، سیرت کے اندر بھی ہوا اور دوسروں معاملوں کے اندر ہوا. اور جو بچے پوزیشن ہولڈر ہیں ان کو آج انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ان کے پیرنٹس اور ان کے گارجین بھی یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں. تو تمام جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ. حاضرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم، خواہ دینی ہو یا دنیوی، یعنی دونوں طرح کی تعلیم، ماڈرن تعلیم بھی اور ریلیجیس ایجوکیشن بھی، یہ دونوں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خاص طور سے آج کل کے زمانے میں. کیونکہ اگر ہم دنیا کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ماڈرن تعلیم حاصل کرنا ادھا ضروری ہے. اور اسلام اس کے اندر رکاوٹ بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ہر قسم کی ایجوکیشن کو، ہر قسم کی تعلیم کو حاصل کرنے کا حکم دیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے، فرض ہے. اور ہم مسلمان جب دنیا کے اندر دنیا کی قیادت و سیادت کر رہے تھے اور دنیا کے ہر میدان میں آگے تھے، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تعلیم کے اندر بھی آگے تھے. جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مڈل ایج کے اندر، جو کہ مسلمانوں کے لیے روشنی کا ایج کہلاتا ہے، روشنی کا زمانہ کہلاتا ہے، لائٹ ایج کہلاتا ہے، وہی دور، وہی زمانہ غیر مسلموں کے ہاں، یورپ کے ہاں ڈارک ایج کے نام سے جانا جاتا تھا. وہ تاریکی کا دور کہلاتا تھا. مسلمان تعلیم کے میدان میں، خواہ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، ہر تعلیم کے اندر بہت زیادہ آگے تھے. کیمسٹری ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، میتھ ہو اور طب ہو. طب کے اندر تو مسلمانوں کے بے شمار کارنامے ہیں، ہر چیز کے اندر مسلمانوں کے کارنامے ہیں. پھر اس کے بعد جب 18ویں صدی کے اندر اور 19ویں صدی کے اندر مسلمانوں کا یورپ کے ساتھ تعلقات ہوئے اور مسلمانوں کی تعلیمات اور ان کے لوگ مغرب کی طرف منتقل ہوئے، تو اسی کو بنیاد بنا کر کے یورپ نے کیا کی ترقی کی، اور آج وہ اسی کو بنیاد بنا کر کے
ہر میدان کے اندر بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں اور ہم مسلمان بہت زیادہ پچھڑ چکے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ 18ویں صدی عیسوی کے آخر تک بلکہ 19ویں صدی عیسوی کے شروع تک ابن سینا وغیرہ کی کتابیں، طب کی کتابیں یورپین یونیورسٹیز کے اندر نصاب کے اندر سلیبس کے اندر کیا تھی شامل تھی۔ تو مسلمانوں کے یہاں پر تو یعنی آپ کیمسٹری کو لے لیں، کیمسٹری کے اندر آپ دیکھ لیں H2SO4 ہے، یا آپ AgNO3 سلور نائٹریٹ ہے، سلفورک ایسڈ ہے، اور اسی طرح سے آپ فزکس کو لے لیں، بلکہ آپتھمالوجی اس کے اندر مسلمانوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو ہر چیز کے اندر لوگارتم اور اسی طرح میتھ کے اندر یعنی صفر اور عربک نمبرز جو ہیں، یہ تمام چیزیں مسلمانوں کی ایجاد ہیں۔ تو مسلمان ایک زمانے میں تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ آگے تھے اور دونوں تعلیم ان کے ہاں پائی جاتی تھی، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ مسلمان نہ دینی تعلیم کے اندر آگے ہیں اور نہ دنیاوی تعلیم کے اندر آگے ہیں۔ دینی تعلیم کے اندر بھی مسلمان بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں سے پوچھ لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، تو 90% مسلمانوں کو ہی نہیں معلوم ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا احسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، سب سے بڑا فضل و کرم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر یہ ہے کہ اس نے ہم کو ایمان و اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان اور اسلام کی دولت یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی ہر قسم کی دولت اس کے سامنے ہیچ ہے، دنیا میں ہر قسم کی بادشاہت اس کے سامنے ہیچ۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں انڈیا کا پرائم منسٹر بنا دیتا ہوں، اور صرف انڈیا کے نہیں بلکہ میں تمہیں پوری دنیا کی بادشاہت عطا کر دیتا ہوں، تو ایک سچا پکا مسلمان اس آفر کو، اس پیشکش کو ٹھکرا دے گا، اپنے پاؤں سے اس کو ٹھوکر مار دے گا، لیکن وہ اپنے ایمان کی دولت سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اسی پر کیا ہوگا، اسی پر مرنے کے بعد نجات جو ہے، نجات کا انحصار ہے۔ اس کے بغیر قیامت کے دن کوئی مسلمان نجات نہیں پا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا کہ ہم کو دنیا کا سب سے اچھا رسول، دنیا کا سب سے اچھا پرافٹ، دنیا کا سب سے بہترین پیغمبر ہم کو عطا کیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس کے ہم امتی ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں اور ہمارا دعویٰ بھی ہوتا ہے۔ آپ سے افضل انسان اس دنیا کے اندر نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت ہی بڑا فضل و کرم کیا ہے کہ اس نے ہم کو قرآن جیسی عظیم کتاب سے نوازا ہے، جس کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر کھائی ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اور قرآن کریم کی اہمیت، اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید میں سعادت ہے، قرآن مجید دنیا کی سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اچھی کتاب ہے۔ ہم قرآن مجید کا کمپیریزن کسی دوسری دنیا کی کتاب سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا کمپیریزن یا اس کا مقارنہ کسی دنیا کی کسی دوسری کتاب سے کریں گے تو یہ قرآن مجید کی توہین ہوگی۔ لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ آج کل کے بہت سارے مسلمان قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہی نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی بدبختی ہے، ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا نہ جانے۔ آپ خود سوچئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے ہماری کتاب کو کیوں نہیں پڑھا، یہ کتاب تمہارے درمیان موجود تھی، تم نے اس کو کیوں نہیں سمجھا، یہ کتاب تمہارے درمیان موجود تھی، اس کے وسائل، اس کے ریسورسز میسر تھے۔ آج کل ہر جگہ مساجد ہیں، آج کل ہر جگہ مدارس ہیں، آج کل ہر جگہ علماء موجود ہیں، تم نے اس کتاب کو پڑھنا کیوں نہیں سیکھا، تو ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی جو شفیق و مہربان نبی ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے، اے اللہ ہماری امت نے اس قرآن کو کیا کر دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجورا حج سے، حج کے معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ چھوڑ دینے کے اندر کیا ہے، اس کی تلاوت کو چھوڑ دینا، اس کے سمجھنے کو چھوڑ دینا، اس کے اوپر عمل کرنے کو چھوڑ دینا، اس کو دوسری کتابوں کے اوپر فوقیت دینا۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو سمجھتے نہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کو سیکھنے پر توجہ دیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فضل و کرم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی سب سے اچھی شریعت دی ہے، دنیا کا سب سے اچھا قانون دیا ہے،
दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम दिया है। दुनिया का कोई भी सिस्टम इसका मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई भी हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, कहीं का भी हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमानों ने इन नेमतों की, बड़ी बड़ी नेमतों की नाकदरी की। हमने उसकी अहमियत को जाना नहीं, हमने उसकी फजीलत को जाना नहीं, इसीलिए आज मुसलमान इस्लाम से दूर हैं और हर तरह की परेशानियों के अंदर क्या मुबतला है। मैं कसम खा करके कहता हूँ कि आज मुसलमानों के पास जो भी मसाइल पाए जाते हैं उन सब का हल हमारे दीन के अंदर मौजूद है, हमारे निज़ाम के अंदर मौजूद है। बस ज़रूरत है उसको नाफिज करने की। जिस दिन मुसलमान उस शरीयत को, उस कुरान को नाफिज कर दें, उसी दिन से उनके तमाम मसाइल, वो समाजी मसाइल हो, सियासी मसाइल हो, इक़्तिसादी मसाइल हो, तालीमी मसाइल हो, किसी तरह का भी कोई भी मसला हो, वो सब के सब क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। लेकिन आज मुसलमान हम इस्लाम से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसीलिए हमारी ये मामूली कोशिश है, एक अदना सी कोशिश है कि मुसलमान जो इस्लाम से दूर जा रहे हैं या दूर जा चुके हैं, उनको इस्लाम से जोड़ा जाए, उसकी अहमियत को, उसकी फजीलत को, उसकी कदर और कीमत को उनके सामने उजागर किया जाए। आज मुसलमानों के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, वो दुनिया का हर काम कर लेते हैं, लेकिन इस्लाम को समझने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, कुरान हदीस को पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। लिहाजा मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ, मैं अपनी माँ और बहनों से अपील करता हूँ, मैं अपने तलबा और तालिबात से, बच्चों और बच्चियों से अपील करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं हमारे ऊपर, इनके कद्र कीजिए, वरना मरने के बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। जब क़यामत के दिन आप सवाल जवाब के लिए खड़े हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आज मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने उन बच्चों को भी जो कि इम्तिहानात के अंदर कामयाब हुए हैं और जिनको आज इनामात से नवाजा जाएगा। और जैसे मैंने आपके सामने आयत तिलावत की थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए सिर्फ वही है जो कोशिश करता है। लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ युरा, और उसकी कोशिश को अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेगा, देखेगा। सुम्मा युज़्ज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा, फिर उसको उसका पूरा पूरा बदला दिया जाता है। तो आज जिन लोगों ने मेहनत की है उनको उसका बदला इंशाअल्लाह मिलेगा। और ये तशरीह के लिए है, हिम्मत अफजाई के लिए है। मन जद्द वजद वमन ज़रा हसद, ये अरबी का बहुत ही मशहूर मुहावरा है कि जो मेहनत करता है वो पाता है, वमन जद्द वजद, और जो कोशिश करता है वो कामयाबी हासिल करता है, और जो खेती करता है, काश्तकारी करता है, तो उसकी फसल को क्या करता है, वो काटता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टाइम जो है बहुत कम है, इसलिए मैं उसको आपके सामने नहीं रख सकता हूँ। और आखिर में मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को रमज़ान मुबारक मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह आज या कल रमज़ान का यह महीना हम सब के ऊपर साया फजल होने वाला है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम मुसलमानों को रमज़ान का रोज़ा उसके हुकूक को अदा करते हुए रखने की तौफीक अता फरमाए। ये एक बात मैं आपसे ये भी कह देता हूँ कि रमज़ान का रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं है कि आप खाने पीने से रुक गए और अपनी बीवी के साथ मिलने से रुक गए, नहीं। रमज़ान का रोज़ा रखने का मतलब ये है कि आप हर तरह की बुराइयों से, हर तरह की बुराइयों को छोड़ दें। आप जो झूठ बोलना छोड़ दें, ग़ीबत छोड़ दें, चुगली छोड़ दें, और इसी तरह से जो भी बुराई होती है जो आप अपने यानी आर्गन के जरिए कर सकते हैं, हर तरह की बुराई से तवज्जो करता, तभी इस रोज़े का असर होगा, वरना इस रोज़े का असर नहीं होगा। रोज़े का दरअसल मकसद यही है कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मकसद मुसलमानों को परेशान करना नहीं है या मुसलमानों को मशक्क़त में डालना नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे ऊपर बहुत शफ़ीक़ और मेहरबान है। तो उसने कहा कि ये रोज़ा तुम्हारे ऊपर इसलिए फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम लोग मुत्तक़ी बन जाओ। और मुत्तक़ी कब बनेंगे? जब हर तरह की गुनाहों से तर्कदार हो जाएंगे। जैसा कि हदीस के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल जहल वल अमल बिही फला हाजत लिल्लाहि फी अन यदा तआम व शराब, कि जिसने रोज़ा रखते हुए भी झूठ बोलने को और जहालत को और उसके मुताबिक अमल करने को नहीं छोड़ा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है जो अपने खाने और पीने को छोड़, यानी उसको उसका सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप रोज़ा रखते हुए झूठ बोलते हैं तो फिर रोज़ा रखने का कोई फायदा नहीं। खाना पीना छोड़ देना, बीवी से हम स्त्री को छोड़ देना, ये बहुत आसान चीज़ है। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि आप हर तरह की बुराइयों से बच जाएं, तभी तकवा जो हमारे अंदर पैदा होगा, वरना तकवा हमारे अंदर पैदा नहीं होगा।
اس لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو جہاں ایک طرف رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں، اسی طرح سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ رمضان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو آپ ضرور ضرور ادا کریں، تاکہ جو تقویٰ ہے وہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ رمضان یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے ہم مسلمانوں کے اوپر، اور اس کے نیکیاں بے شمار ہیں۔ اسی کے اندر اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، اسی کے اندر صدقۃ الفطر بھی ہے، اور اسی کے اندر کیا ہے لیلۃ القدر بھی ہے، جس کی ایک مہینے کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے، یعنی 83 سال کی عبادت سے بھی کیا ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے۔ اب میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس پروگرام کو مبارک بنا، اور ایک بار پھر میں اپنے تمام مہمانوں کا، مہمان خصوصی اور اس کے علاوہ دوسرے مہمانوں کا اور تمام حاضرین کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس اسکول کے اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے مولانا محمد اکرم صابری صاحب کا، جنہوں نے یہ پروگرام مینیج کیا، وہی اس کے جو ہے وہ رہنما ہیں، اور مولانا عبدالرقیب صاحب کا بھی، اور ہمارے مہمان مولانا مقبول اشرف تیمی صاحب کا بھی، اور یہاں کی معلمہ ادیبہ کا بھی، سب کا میں اپنے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔